رانا سنولا صاحب، آج آپ کی پارٹی کے سیکرٹری جنرل، آپ کے سینئر ساتھی احسن اقبال صاحب نے نیب میں درخواست دی ہے. وزیر اعظم عمران خان کے خلاف انہوں نے ایک ریفرنس کے لیے درخواست دے دی ہے. اچھی بات ہے، ان کا رائٹ ہے، لیکن کیا یہ درخواستیں دینے سے کوئی فرق پڑے گا؟ عوام کی صحت پہ، عوام کے مسائل کو حل ہوں گے؟ کیا اچھا نہ ہوتا کہ وہ کہتے کہ جناب آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے شوگر کمیشن کی امپلیمنٹیشن میں جو سندھ ہائی کورٹ نے سٹے دیا تھا، وہ آج سٹے ختم کر دیا ہے، اب اس پہ عمل درآمد کیا جائے تاکہ چینی کی قیمت نیچے آئے. دیکھیں، اس کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے، اور اس عمل درآمد ہونے کے ساتھ ہی یا بلکہ اس سے پہلے جو ہے وہ چینی کی قیمتیں جو ہے وہ کم ہونی چاہیے. یعنی اس میں دیکھیں، اس وقت گورنمنٹ جو ہے، گورنمنٹ کا تو کوئی اس کی پالیسی نہیں ہے، کوئی ویژن نہیں ہے، کوئی ڈیلیوری نہیں ہے. ان کے منسٹر سے پوچھو، ان پرائم منسٹر صاحب آئے ہیں آگے، انہوں نے بجٹ کے اوپر سپیچ کرنی، یعنی ان کے پاس ایک ہی کام ہے، وہ یہ ہے کہ جی ہم کرپشن کے خلاف جو ہے نا وہ جہاد کر رہے ہیں، ہم نے کرپشن کو جو ہے وہ ختم کرنا ہے. اور پچھلے 2 سال سے یہی راگ الاپ رہے ہیں، یہی باتیں یہ کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی ان کی جو ہے وہ ڈیلیوری نہیں ہے. اب دیکھیں، پہلے 100 دن کافی مشکل تھا، اس کے بعد پہلے 6 ماہ بھی جو ہے وہ ان کا گریس پیریڈ تھا، پھر 1 سال کی بات بھی تھی کہ جی ابھی تو پہلا سال ہے، جی ابھی تو پہلا بجٹ ہے، جی دیکھیں نا جی کچھ ذرا کرنے تو دینا جی، دیکھیں ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. اب یہ صاحب نصاب ہو گئے ہیں، 2 سال ہو گئے ہیں. اب ان کی اپنے معاملات میں اس قدر کرپشن، یعنی ایک ان کا جو کرپشن کا سکینڈل ہے وہ، یعنی یہ شروع ہی 100 ارب سے آگے کرتے ہیں. یہ اس سے نیچے کرپشن جو ہے نا وہ ان کا کرنا جو ہے نا وہ، میرا خیال ہے ان کا یہ اپنا طریقہ کاری نہیں ہے. آٹا دیکھ لیں، چینی دیکھ لیں، ڈالر جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہوا، میڈیسن جو ہے، اب دیکھیں یعنی اتنے یعنی اوپن یہ چیزیں ہیں کہ ساری دنیا کہہ رہی ہے، پتہ ہے سب کو پیسے کہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں، کس جگہ بیٹھ کے جو ہے وہ دیے گئے ہیں. تو اب کوئی تقریباً 13 کے قریب جو ہے وہ ایسے ریفرنس ہیں کہ جن میں اس گورنمنٹ میں جو کی پوزیشنز پہ لوگ ہیں وہ براہ راست ملوث ہیں. اور 13 ریفرنس ابھی دائر نہیں ہوئے ویسے؟ جی ابھی تو پہلا ہوا ہے نا آج. اچھا، اس کا مطلب ہے آپ یہ بتا رہے ہیں کہ 13 ریفرنس دائر کریں گے؟ بالکل. آپ یہ دیکھیں گے کہ ہر ہفتے 10 دن بعد 15 دن بعد جو ہے نا، ہم میں سے کوئی دوست جب وہاں پہ جایا کرے گا، اور اس کے بعد یہ چینی کے اوپر بھی ریفرنس دائر ہونا ہے، آٹے کے اوپر بھی دائر ہونا ہے، یہ جو کمیشن رپورٹ ہے اس کے اوپر بھی دائر ہونا ہے. ایک ایف آئی اے کی رپورٹ کل کی جو ہے وہ کافی سرکل کر رہی ہے، اس میں جو اس کو آگے سے بھی پڑھتے ہیں، پیچھے سے بھی پڑھتے ہیں، درمیان سے نہیں پڑھتے، جہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو عارف نقوی صاحب شاید نام ہے ان کا، ابراج گروپ والے، وہ لکھا ہوا ہے کہ جناب یہ موجودہ پرائم منسٹر کے بڑے دوست ہیں، اور ان کو جو ہے وہ یہ بڑے وسیع پیمانے پر ان کو فنڈنگ کرتے ہیں. اسی طرح سے جو فارن فنڈنگ اکاؤنٹس ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، اب اگر گورنمنٹ نے کرپشن کے اوپر گفتگو کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کرنا، تو پھر جو ہے وہ اس طرف سے بھی اپوزیشن کو بھی اپنا حصہ جو ہے وہ ڈالنا چاہیے. اور اب یہ دیکھیں گے کہ نیب کے چیئرمین صاحب جو کہتے ہیں کہ میں کیس دیکھتا ہوں، فیس نہیں دیکھتا، تو پھر کم از کم جو ہے وہ لوگوں کے سامنے بات آ جائے گی، نہیں یہاں پہ فیس دیکھا جاتا ہے یا یہاں پہ جو ہے وہ کیس دیکھا جاتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ مسائل کا حل گورنمنٹ نے کرنا ہوتا ہے، اپوزیشن سے جو ہے وہ ایڈوائز یا مشاورت سیکھ کرنی ہوتی ہے تھرو ہاؤس میں ڈسکشن کے یا ادروائز میٹنگز میں. تو جب گورنمنٹ کا یہ کام ہی نہیں ہے، انہوں نے یہ کام کرنا ہی نہیں ہے، تو پھر میرا خیال ہے کہ اب اسی جگہ پہ جو ہے نا، اسی دائرے میں جو ہے یہ سارا معاملات ہوں گے، اور اس کے بعد دیکھیں کہ اگلے 6 ماہ بعد پھر معاملہ کس طرف چلتا ہے. اب اچھا، ابھی اب 6 ماہ کے بعد آپ 6 ماہ سے مراد یہ ہے کہ پوسٹ اپنا کووڈ جو ہے وہ اپوزیشن جو ہے ایک ایسا احتجاج کرنے کی طرف بڑھ رہی ہے جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ بالکل ان کے اگلے پچھلے گلے جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے 6 مہینے کے بعد. نہیں، 6 ماہ کے بعد. اگر کووڈ جو ہے، یعنی اندازہ یہ ہے کہ شاید نارمل ہوتے 15 ستمبر تک ختم ہو جائے گا میرا ہو جائے اللہ کرے. اگر 15 سپٹمبر ختم ہوئے گا تو پھر تو موسم بھی بڑا ٹھیک ہے. اچھا فواد چوہدری صاحب، یہ جو آج سپریم کورٹ نے سٹے ختم کیا ہے شوگر کمیشن رپورٹ کی امپلیمنٹیشن پر جو سندھ ہائی کورٹ نے دیا تھا، کیا یہ اب آپ کی حکومت کو ایک سنہری موقع نہیں مل گیا کہ شوگر کمیشن کی رپورٹ میں جو ریکمنڈیشنز کی گئی ہیں، جن لوگوں کو ایکسپوز کیا گیا ہے،
ان کے خلاف دبا کے فوری طور پہ جلد از جلد ان کے خلاف کارروائی کی جائے، تاکہ یہ جو اپوزیشن آپ کے خلاف 13 ریفرنس دائر کرنے والی ہے تو ان کا سارا پروپیگنڈا غلط ثابت ان کو اریسٹ کیا جائے سب کو. پہلی بات تو یہ ہے کہ رانا صاحب نے تو بڑے کھل کے جو ہے وہ بات کی ہے کہ دیکھیں ہم تو اس لیے ریفرنس کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ جو باز نہیں آ رہی، ہر وقت کرپشن کے الزام لگاتی ہے، تو پھر جواب کرپشن سے نہیں باز آ رہی جوئی صاحب، نہیں اور جو تہاڈا نام نہیں ہے گا تو ایک علیحدہ گل ہے، لیکن کرپشن تو باز نہیں آ رہی. نہیں لیکن تسی یہ کہا ہے کہ یہ کرپشن جو 24/7 انہوں نے لگائی ہوئی ہے، تو پھر ہم نے بھی تو کچھ کرنا ہے نا. یہ ایک لاجک ہے، بالکل صحیح. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سچی بات ہے جو اپوزیشن کر رہی ہے، اور اسی لیے یہ جو آج مثال کے طور کے اوپر اگر، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کوالٹی آف ریفرنس جو ہے وہ یہی ہے جو آج فائل ہوا ہے، تو پھر تو جو ہے وہ رانا صاحب کو اور پی ایم ایل این کو اپنی پالیسی کو دیکھنا پڑے گا. کیونکہ دیکھیں نا، یہ جو آج ریفرنس فائل کیا احسن اقبال صاحب نے، وہ تو ایک بالکل صریحاً ایک مذاق ہے، اور ایسے ہی جو ہے اس کو کر کے تو ڈنڈورا پیٹنا اور یہ کرنا کہ وہ کرنا. ہاں جہاں پہ کوئی جینوئن ایشو ہوگا اس کو میڈیا بھی فالو کر لے گا، اس کو لوگ بھی کر لیں گے. اور ابھی تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2 سال میں اس حکومت کی ایک بڑی کامیابی یہ بھی ہے کہ کوئی فیڈرل کیبنٹ کے لیول کے اوپر کوئی بڑی اپنا اور اس لحاظ سے کوئی اس طرح کا اسکینڈل جو ہے وہ سامنے نہیں آیا، جو میرا خیال ہے کہ ایک کریڈٹ جہاں پہ بنتا ہے وہ ضرور دینا چاہیے چاہے کوئی ہو. اور یہ وہ جو آپ کے چوئی صاحب آپ کے ایک ساتھی تھے عامر کیانی صاحب، ان کو کیوں اٹھایا گیا تھا؟ نہیں، لیکن عامر کیانی کے بارے میں بھی جو جس بنیاد کے اوپر وہ فیصلہ ہوا ہے، وہ عامر نے کافی میرا خیال ہے کہ تفصیل سے ایکسپلین کیا ہے کہ کس طرح پروسیس ہوتا ہے، کدھر جاتا ہے، اور اس میں کون ڈیسیژن میکر جو ہے وہ شامل ہوئے تھے. وہ عامر کا اگر اکیلا دیکھیں نا، پرابلم کیا آتی ہے، جیسے جو فار ایگزامپل آپ شوگر سبسڈی کی اگر آپ بات کریں کہ جی شوگر سبسڈی آپ نے دے دی، اب وہ ایک لیگل پروسیس ہے. اگر ایک ای سی سی اگر جو ہے فائنانس منسٹری انیشیٹ کرتی ہے، ای سی سی اس کو ریکمینڈ کرتی ہے، پھر فیڈرل کیبنٹ ریکمینڈ کرتی ہے، اس کو کرپشن کہنا پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ پورا پروسیس فالو ہوا اور اس کو جو ہے وہ آپ نے کیا. بیڈ گورننس ہے کہ نہیں ہے؟ بیڈ گورننس ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پالیسی کیپچر کہہ سکتے ہیں کہ پالیسی کیپچر ہو گیا یا وہ ایک ہو گیا، لیکن وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے. بہرحال وہ کرپشن کے زمرے میں لانا جو ہے اس کو مشکل ہے. لیکن بہرحال آپ چاہتے ہیں کہ اس پہ امپلیمنٹیشن ہو شوگر کمیشن کی رپورٹ پہ؟ پوائنٹ جو ہے نا وہ میرا تھوڑا سا مختلف تھا. پوائنٹ میرا یہ تھا کہ جو یہ اس وقت یہ جو کرپشن کا یہ جو باتیں چل رہی ہیں نا، ہمارا اصل جو بڑی مصیبت ہماری جو آ رہی ہے اس وقت سارے گورننس سسٹم میں، کہ دیکھیں کوئی دنیا میں نظام حکومت کا نہیں چل سکتا اگر جو پلیئر ہیں وہ کچھ نہ کچھ اپنے لیے کچھ اصول نہ رکھ لیں. یہاں پہ ہمارے جو 2-3 بنیادی اصول ہیں وہ جب تک بنتے نہیں ہیں، ہمارے ہاں یہ جو ایک ڈسکمفرٹ ہے ہمارے سسٹم میں، جو گورننس میں ایک جو آپ سمجھیے کہ ایک وہ نہیں آتا حکومتوں میں، وہ آئے گا جب 3-4 چیزیں طے ہوگی. مثلا ہم نے ایک بڑی اچھی ڈیولپمنٹ کی ہے الیکشن ریفارمز کے حوالے سے، جو ہم نے پہلے الیکشن کمیشن بنایا ہے. اب جو ہے وہ پی ٹی آئی تو یہ چاہتی ہے کہ سینٹ کے الیکشن میں ہم شو آف ہینڈ کے ذریعے الیکشن کرائیں تاکہ جو ووٹیں بکتی ہیں وہ نہ بکیں، یا جو بھی اور طریقہ کوئی اپوزیشن پارٹی سجیسٹ کرے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکشن پروسیس کے اوپر حکومت اور اپوزیشن کا ایک موقف ہونا بہت امپورٹنٹ ہے، جس کے اوپر ہم سب مطمئن ہوں. دوسرا جو ہے وہ احتساب کا نظام ہے. احتساب کے نظام کے اوپر بھی ایک ایسا نظام بنانا جس میں حکومت اور اپوزیشن کا کم از کم جو ہے وہ اتفاق ہو، وہ ہونا بہت ضروری ہے. اور تیسرا جو پھر جو ہے یہ جو ہمارا این ایف سی ایوارڈ کے اوپر اور 18th امینڈمنٹ میں جو کچھ ایشوز ہیں ان کے اوپر، ان 3-4 چیزوں کے اوپر جو اگر بیسک نہیں رہے گا تو یہ جو ایک کہہ لیجیے کہ نظام میں جو ارتعاش ہے نا یہ جاری رہے گا. تو ان 3 نکاتی فارمولہ آپ نے دے دیا ہے، اور اس میں اہم ترین چیز یہ ہے کہ احتساب کا جو قانون ہے اس میں بھی تبدیلی ضروری ہے، آپ کہہ رہے ہیں، اور یہ اپوزیشن بھی کہتی ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ جو آپ نے یہ آخری بات کی ہے نا کہ این ایف سی ایوارڈ اور 18ویں ترمیم، اس پہ اب تھوڑی سی بحث کی گنجائش ہے.